بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی۔ ایک زناتے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ اس کا گال تمتما گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی۔ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا اور پھر واپس اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر نظر پڑی تو 2 بج رہے تھے۔ اسے ٹھیک 4 بجے باورچی خانے کی طرف جانا تھا۔ شام کی چائے ٹھیک 5 بجے لگتی تھی۔ گویا ابھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت تھا۔ یہ وقت بھی اسے شدید گرمی کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے۔ اس وقت بھی کوئی کام اس کے سپرد کیا جا سکتا تھا۔ کچھ نہ سہی تو چچی اماں کے پاؤں ہی دبانے ہوتے، لیکن اس وقت اگر چچی اماں اس سے پاؤں دبواتی تو اسے بھی ایئر کنڈیشن کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی اور کو گوارا نہیں تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور نگاہ آئینے پر جا پڑی تو دیکھ کر بے بسی سے مسکرا دی۔ ابھی تک اس کے گالوں پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ غالباً یہ گرمی کی وجہ سے ہوا تھا۔ دن رات کی گھٹن اور لوگوں کے طعنے بے عزتی اس کا مقدر بن چکے تھے، لیکن حسن و جوانی تھی کہ پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اسے توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی۔ لیکن کس کام کا یہ حسن جو ہر وقت ملامت کا شکار بنا رہتا تھا؟ چچی اماں کا بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر اسے ہلاک کر دیں۔ اس بیچاری نے تو صابن سے منہ دھونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی۔ وہ اکثر جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو اسے خود پر رشک بھی آتا۔ وہ تھی ہی اتنی حسین و جمیل، جو بھی دیکھتا تھا بس دیکھتا رہ جاتا تھا۔ جانے کب تک آئینے میں کھڑی وہ اپنے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر گر پڑی۔ 12 سال کی عمر تھی جب ماں اور باپ کار حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ خود اسکول میں تھی جب اسے حادثے کی اطلاع ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ پورے 4 دن کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ دادی اماں اسے بیٹے کی نشانی سمجھ کر گلے سے لگا کر لے آئی تھیں، لیکن چچی اسے عذاب کی نشانی سمجھتی تھیں۔ اب تو مستقل عذاب بن رہی تھی۔ بہرحال دادی کی زندگی میں تو ان کی نہ چل سکی، لیکن دادی کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ دادی کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا۔ چچا جان تو بیوی کے غلام تھے۔ بھائی کی نشانی پر کبھی رحم آ بھی جاتا تو چچی جان کے قہر کی وجہ سے خاموش رہتے تھے۔ چچا جان کی بہن شازی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ بیوہ اور لا اولاد تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے بنا کر ہی رکھے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ پرور خاتون تھیں۔ خاص طور پر مقدس ان کے عتاب کا شکار رہتی، بلکہ چچی سے زیادہ تو چچا کی یہ بہن اس کے لیے قہر کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ عائشہ اور بطول تو بچپن میں اس کے ساتھ ٹھیک ہی رہی تھیں، لیکن جب جوانی آئی تو مقدس کے مقابلے میں اس کا حسن دیکھ کر اس سے بری طرح جیلس ہونے لگتی تھیں۔ ان دونوں کے دلوں میں مقدس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ قیمتی لباس زیب تن کر کے، مہنگا بناؤ سنگھار کر کے بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لگتی تھیں۔ وہ گھر کے معمولی سے جوڑے میں بھی قیامت ڈھاتی تھی۔ جب بھی کسی تقریب میں یہ تینوں بہنیں جاتی تو سب لوگوں کی نظریں مقدس پر ہی جم جاتی تھیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہو چکا تھا، چنانچہ گھر کی تقاریب میں مقدس کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ بہرحال وہ کون سی حقارت تھی جو اس کے نصیب میں نہیں تھی؟ وہ ہر عذاب کو خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہ تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی رہی۔ اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے۔ اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں اکیلے بیٹھے بیٹھے اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ باہر بھی سخت گرمی تھی، ورنہ وہ باغ میں چلی جاتی۔ کبھی کبھی سوچتی، کاش میں تھوڑے دن کے لیے بیمار ہو جاؤں، شاید مجھے اس کام سے چھٹکارا مل جائے۔
کبھی سوچتی کاش مجھے موت آ جائے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی۔ اس نے سوچا اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی، دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ حالانکہ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن کمرے میں بھی نہیں جایا جا رہا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا۔ وہ صدر دروازے سے بھی باہر نکل آئی۔ در حقیقت آگ برس رہی تھی، گھاس زرد ہو رہی تھی، البتہ برگد کا سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے اندر تھے اور باقی اپنے کوارٹروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہ تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی۔ برگد کا درخت بے حد خوشگوار تھا۔ اس نے تمام دھوپ اور لو اپنے اندر جذب کر کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں اور ہوا بکھیر دی تھی۔ کتنا رحم دل ہے یہ برگد کا درخت، خود دھوپ میں جلتا ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے۔ اس نے سوچا تو اس کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ مالی کی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر وہ بیٹھ گئی۔ برگد کے درخت کے پتے لوہے سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی تھی۔ یہاں کوئی بھی نہ تھا، ویرانی جو اس کا مقدر تھی، لیکن نہیں، برگد کا وہ ہمدرد درخت شاید اس کا دوست تھا۔ وہ اسے گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک چمکدار نقطے پر جم گئی۔ وہ ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا منچ بن گیا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، اچانک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک سایہ سا اس کے سر سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، قدموں کی چاپ کیسی تھی؟ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو، اس نے سوچا اور پھر پرسکون ہو گئی۔ ظاہر ہے اس گرم دوپہر میں سب اس جیسے دیوانے تو نہیں بن سکتے، لیکن وہ سایہ، اوہو میں بھی ایک دم پاگل ہوں، وہ سایہ تو شاید میرا اپنا ہی ہوا ہو جو مڑنے سے پڑا ہوگا۔ اس نے اپنے ذہن سے خیال نکال دیا اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جو برگد کی جڑ میں تھا۔ اس بار وہ بے خیال نہ ہو سکی۔ وہ چمکدار چیز کیا ہے جسے وہ بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی تک سوچا نہیں تھا۔ ایک سفید سی چمکدار چیز۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس طرف بڑھ گئی۔ اس نے برگد کی جڑ سے وہ دودھیا رنگت کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا۔ اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نے اس مٹی کو دوپٹے سے صاف کر لیا۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، نہ جانے کہاں سے آیا، قیمتی بھی معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے یہ کیسے آیا؟ اور پھر اس کی تراش بھی ویسی نہیں تھی۔ یہ پتھر کہیں سے بھی عام پتھر معلوم نہیں ہو سکتا تھا، کافی پرانے زمانے کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین اور جاذب نظر ہے۔ وہ اسے بے حد پسند آیا تو اس نے اپنے پاس رکھا۔ سوچا کہ اگر کسی اور کا ہوگا تو واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹھی میں دبایا اور چارپائی پر آ بیٹھی۔ چارپائی پر بیٹھنے کے بعد بھی کافی دیر تک وہ اس پتھر کو گھورتی رہی۔ ممکن ہے یہ پتھر پلاسٹک کا ہو، لیکن پھر سر جھٹک کر سوچنے لگی کہ اگر یہ پتھر پلاسٹک کا ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب وہ اس کا اپنا ہے۔ اس نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اسے اپنے کانوں میں ایک مردانہ آواز سنائی دی، شکریہ۔ اب ایک بار وہ پھر اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا، ضرور کسی اجنبی کی آواز تھی جس نے شکریہ کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی کہ کون ہے؟ اسے پھر وہ چپ چاپ سایہ یاد آ گیا۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا، لیکن یہاں تو گرمی کی شدت، دھوپ اور ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہو، اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن درخت کے پتے سنسان تھے۔ اوپر تک درخت صاف تھا۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پتھر اب بھی اس کی مٹھی میں موجود تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بات تھی، اسے اپنے کانوں پر بھروسہ تھا۔ اسے واضح طور پر شکریہ کے الفاظ سنائی دیے تھے۔ وہ کافی دیر تک اس آواز سے متاثر ہوتی رہی۔ پھر اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔
وہ سب کچھ بھول بھال کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ مٹھی میں دبا ہوا پتھر اس نے مسیری کی سائڈ پر رکھ دیا۔ باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے چہرے کو ایک دم تر و تازہ بنا دیا تھا۔ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی، پھر تازہ دم ہو کر کمرے میں نکل آئی۔ پورے 4 بج رہے تھے۔ اسے کچن میں بھی دوپہر والا عجیب و غریب واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اب اس کی ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں فرمائشوں کی فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے پر سارے گھر والوں کے لیے اس نے بنانے تھے۔ اس نے سب کچھ تیار کیا اور سارے لوازمات ایک خوبصورت ٹرالی میں رکھ دیے۔ شازی خالہ کی ٹرے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے دوپہر ہی ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے کہکہے لگا رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، کہکہے ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ ہنسنا بند کر کے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے اس کی آمد انہیں بہت ہی ناگوار گزری ہو۔ گرمی سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ٹیبل درست کی اور سب کے سامنے چائے کا کپ رکھا۔ چائے پیالیوں میں انڈیل رہی تھی تو اس کی خالہ نے طنزیہ انداز میں کہا، حیرت ہے اس قدر گرمی میں بھی تم میک اپ کرنا نہیں بھولتی۔ شاید خالہ نے اس کے گلابی گالوں کی وجہ سے اسے یہ طعنہ مارا تھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا، شاید اس کا رنگ ہی ایسا تھا۔ عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے کھاؤ تب بھی ایسا رنگ نہیں نکال سکتی۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے، خالہ نے اپنے بھائی کی بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ باہر نکل آئی تھی، ابھی بہت سے کام تھے۔ سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ شام ہوئی اور پھر رات کو وہ سب کچھ بھول گئی۔ برگد کے درخت سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ 11 بجے سب کے سب خواب گاہوں میں گھس جانے کے بعد اسے فرصت ملی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانسیں لیں۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموش مسیری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا۔ وہ سوچنے لگی، وہ ان سب لوگوں سے اچھی اور باوقار لگتی ہے، شاید اسی لیے وہ لوگ اس سے اس قدر جلتے تھے۔ اس کا سادہ سا لباس بھی ان کے قیمتی کپڑوں سے کہیں خوبصورت لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا خود کی تعریف کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس سے رہا نہ کیا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ خوب سجے سنورے۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا، غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرد رنگ کے جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اس وقت اسے کوئی دیکھنے والا ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا۔ اس نے سوچا اور دفعتاً اس کے کانوں نے ایک آواز سنی، چشمے بد دور۔ وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ اس نے مسیری اور پھر پورے کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں؟ آخر اس وقت شکریہ کی آواز۔ پھر اس نے اسے وہم سمجھ کر اپنے دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی ہی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی، تکیہ اونچا کر کے وہ دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اس خوبصورت پتھر کا خیال دل میں آ گیا۔ اس نے سائیڈ دراز کھولی اور پتھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ سوچنے لگی، اور پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اپنے لباس سے رگڑا۔ در حقیقت وہ چمک اٹھا تھا، مگر جو ہی وہ پتھر چمکا تھا، کمرے کی کھڑکی میں 3-4 پرندے آ بیٹھے تھے۔ وہ چمگادڑیں تھیں۔ ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے آئیں اور اچانک لمبی ہو گئیں۔ مقدس کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ وہ ان چمگادڑوں کو ایک روپ اختیار کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلیں تھیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مقدس، ہم تمہارے غلام ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تمہیں ہم سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہماری شکلوں سے خوف نہ کھاؤ، کاش ہم بھی تمہاری طرح خوبصورت ہوتے تو تم ہم سے خوف زدہ نہ ہوتیں۔ ارے کیا یہ خواب ہے؟ مقدس نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی حیلے اس کے سامنے تھے۔
ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھیں مگر لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ہم تمہارے خادم ہیں، ہمیں حکم دو کہ ہم کیا کریں، ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں، مگر تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ وہ ہمت کر کے بولی، یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، وقت پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، بہت جلد تمہارے برے دن ختم ہو جائیں گے، کوئی تمہیں اس طرح بھی نہیں دیکھ سکے گا، کسی کی حقارت کی نظر اب تم پر نہیں پڑے گی، ہم تینوں کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ مقدس خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ تینوں ادب سے اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں اجازت دیجیے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، خدا کے لیے تم جاؤ، ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دل سے یہ خوف نکال دیں، اور ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شربت کا گلاس رکھ دیا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ مقدس یوں ہی خوفزدہ ہو رہی تھی، لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا، دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اب اس کے قریب کھڑے تھے۔ اس نے بادل نخواستہ شربت اس کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا، اور پھر شربت کا گلاس اس وقت ہٹا جب وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بلا شبہ ایسا ذائقہ کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسے محسوس ہوا جیسا اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو، پورے جسم کی تھکن گویا نچڑ گئی ہو۔ پھر اس کی آنکھیں پراسرار انداز میں بند ہونے لگیں اور وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دبا اس کی مسحری کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دبا ٹھیک 7:45 بجے یہاں ہوتا تھا۔ اس نے بدحواسی سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر موجود ہوتے تھے اور انہیں 8 بجے ناشتہ دینا ہوتا تھا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آج ضرور موت آ گئی تھی۔ 8 بجے ناشتہ نہ ملا تو وہ سب اس کو کھا جاتے۔ وہ بجلی کی طرح مسحری سے اٹھ گئی اور اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ یہ کپڑے بھی وبال جان تھے، قیمتی تھے، انہیں اتارنے میں 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھا تو مصیبت آ جائے گی۔ وہ جلدی جلدی کپڑے بدلنے لگی، الٹے سیدھے چھینٹے بالوں میں مارے اور پھر خود کو سنوار کر باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی تاکہ کوئی اس کا راستہ نہ دیکھ لے۔ اسے ابھی بھی خالہ کے تانوں سے ڈر لگ رہا تھا، مگر دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں جم گئے تھے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کیتلی پر کھول رہا تھا، ہر چیز کرینے سے لگی ہوئی تھی۔ یا خدایا، کیا گھر والوں نے اسے سوتا دیکھ کر خود ناشتہ تیار کیا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آ جائے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا۔ اس نے سارا ناشتہ ٹرالی میں سجایا اور باورچی خانے سے نکل آئی۔ کمرے میں بڑھنے لگی تو اس کا انداز ایسے تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے میز کے قریب پہنچی، سب خاموش تھی جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ناشتہ سرو کیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور لوگ ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں پر دیکھا۔ کیا یہ سب پاگل ہو گئے ہیں؟ اگر نہیں تو انہوں نے ناشتے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا اور اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن وہ کسی کے چہرے پر ایسے آثار نہ دیکھ کر چپ ہو گئی۔ ابھی وہ اس غنیمت پر سب کی شکر گزار تھی کہ خالہ نے فوراً شور مچا دیا۔ ارے کمبخت، آج چائے میں چینی پھر کم ڈال دی؟ میں نے کہا تھا نا تھوڑا سا نمک بھی ملا دیا کرو۔ وہ نمکدانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کیسے کرسی تھوڑی پیچھے کھسک گئی اور خالہ فوری طور پر نیچے گرتے گرتے بچیں۔ انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں چائے کی پیالی ان کے ہاتھ پر گر چکی تھی۔ ان کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ کھولتی ہوئی چائے ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑپھڑا رہی تھیں۔ سب لوگ ان پر دوڑے آئے۔ وہ سب اسے ڈانٹنا بھول کر خالہ کو ہسپتال لے کر گئے۔ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔
خالہ نے خود ہی نمکدانی اٹھانے کی کوشش کی تھی اور گر چکی تھی۔ اسے خالہ کے غصے پر ہنسی آ رہی تھی۔ سچ ہے، غصے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی کی سی بھنبھناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے۔ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے۔ وہ آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں کی سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ سیدھی اور معصوم ضرور تھی، لیکن پے در پہ واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن یہ انوکھے واقعات تو کچھ زیادہ ہی عجیب ہیں۔ آخر اس کے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والے پتھر پر شکریہ کا الفاظ بھی کافی عجیب تھے۔ وہ رات والا شربت کا گلاس اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، وہ ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی چچی آ گئیں۔ اب یہاں کھڑی سوگ کیوں منا رہی ہو؟ جاؤ خوشی سے ناچو گاؤ عیش کرو، تمہاری دلی مراد پوری ہو گئی۔ تم تو چاہتی ہی یہی تھی نا کہ خالہ گر جائیں، تم تو ہم سب کو ذلیل کر کے ہی دم لوگی۔ ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ چچی بری طرح اچھلیں اور پھر مسلسل اچھلتی ہی رہیں۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی، ارے کمبخت دیکھ تو میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے، کس قدر تکلیف ہو رہی ہے مجھے اور تم یہاں خاموش کھڑی ہو۔ اس نے قمیض بمشکل اٹھائی تو اس سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ چچی